التوفيق ليس الأمر كما زعم المصنف، فإن اتحاد العلم والمعلوم بالذات لا يفهم ماذا أراد به، إما أن يراد به ما قصد تصوره فهذا باطل كما ترى في علم الشيء بالوجه، وإما أن يراد بالمعلوم الشيء من حيث هو وبالعلم مرتبة قيامه، فهذه المقدمة تتأتى على القول بحصول الأشباه أيضا، بل بد ها هنا من مقدمة رابعة عن القول بحصول الأشياء بأنفسها بذهن، ولم يكفي المقدمات الثلاث المذكورة في الحاشية، فإن إذا تصور صبر کرو تھوڑا سا. ماتن نے کل جو منہیہ آپ نے پڑھا ہے، دیکھو اس میں کہا کہ اعلم فی الحاشیۃ اعلم ان مدار هذه الشبهۃ علی ثلاث مقدمات تلقاها المحققون بالقبول. تو منہیہ میں ماتن نے یہ کہہ دیا کہ اس شبے کا دار و مدار 3 مقدمات پر ہے. کس پر ہے؟ عقول سے ملاحظاً اس کا رد کرتے ہیں، کہتے 3 مقدمات سے تو کام نہیں بنے گا. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے اقول وباللہ التوفیق لیس الامر کما زعم المصنف. معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے مصنف نے گمان کیا کہ 3 مقدمات کافی ہیں شک کے لیے. کیوں کہ دیکھو یہ جو پہلے مقدمے میں انہوں نے کہا کہ علم معلوم متحد بالذات ہے، علم معلوم. اس مقدمے کے اندر جو معلوم کا لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ معلوم کے 2 معنی آتے ہیں. ایک معلوم بالعرض اور ایک معلوم بالذات. معلوم بالعرض جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ ما قصد تصورہ، جو چیز مقصود بالتصور، مقصود بالتصور، تو اس کو بھی معلوم کہتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ اچھا تو میرے بھائی اگر یہ معلوم سے یہ معنی مراد ہے کہ جو مقصود بالتصور ہے تو یہ مقدمہ باطل ہے کہ تم کہتے ہو العلم والمعلوم متحدان بالذات. اس معلوم کے ساتھ علم متحد بالذات نہیں ہوتا. معلوم بئی معنی سمجھ آئیے کہ معلوم بمعنی ما قصد تصور، یعنی مقصود بالتصور. تو اس معلوم کے ساتھ علم متحد بالذات نہیں ہے. بتاتا ہوں آپ کو. دیکھو علم بالوجہ میں یعنی تصور بالوجہ میں، تصور بالوجہ میں وہ جو وجہ ہے وہ حاصل فی الذہن ہے نا، اور وہ ذیل وجہ وہ مقصود بالتصور ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟
وہ اس کے لیے علم ہے، وہ اس کے لیے تصور ہے. وہ جو حاصل فی الذہن ہے اس کا عارضی، تو وہ وجہ تصور ہے، حاصل فی الذہن ہے، اور وہ ذیل وجہ مقصود بالتصور ہے. مقصود اسی کا تصور مقصود ہے نا. لیکن یہ بتاؤ کہ اس وجہ کا اس ذل وجہ کے ساتھ اتحاد بذات ہے؟ یہ وجہ تو اس کا عارضی ہے. تو عارضی اور معروض کا اتحاد بذات ہوتا ہے. تو اگر معلوم بمانا مقصود بالتصور لیتے ہو تو ٹھیک ہے، معلوم کا یہ معنی تو آتا ہے، لیکن پھر یہ مقدمہ باطل ہو گیا کہ تم نے کہا کہ علم معلوم متحد بذات ہے، کیونکہ اس معلوم کے ساتھ علم متحد بذات نہیں ہوتا. اچھا، یہ تو معلوم کا ایک معنی ہو گیا. دوسرا کہتے ہیں معلوم کا معنی آتا ہے جو معلوم بذات ہے. معلوم بذات ہے. معلوم کا معنی آتا ہے شے مرتبہ من حیث ہوا میں، لا بشرط شے کے مرتبے میں. دیکھو، آپ نے پڑھا ہے کہ ذہن میں ماہیات جاتی ہیں. ذہن میں تو ماہیت جب ذہن میں چلی جاتی ہے تو یہ ماہیت کیا ہوتی ہے؟ لا بشرط شے کے مرتبہ میں. اس کے ساتھ نہ عوارض ذہنیہ ہوتے ہیں نہ عوارض خارجیہ. عائشہ میں ایک یہ مرتبہ ہے ذہن میں. دوسرا مرتبہ قیام کہلاتا ہے ذہن میں. دیکھو، جب اس مرتبے سے تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے نا یہ ماہیت ہو، تو مرتبہ قیام العوارض آ جاتا ہے. تو اس ماہیت کے ساتھ عوارض ذہنیہ قائم ہو جاتے ہیں. عوارض اچھا، تو میرے بھائی یہ جو قیام کا مرتبہ ہے اس کو علم کہتے ہیں. قیام العوارض اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم. اور یہ جو من حیث ہیہ کا مرتبہ ہے، پہلے جو ماہیت چلی گئی لا بشرط شے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلوم. کیا کہتے ہیں؟ معلوم. تو اس صورت میں دیکھو، معلوم سے اگر مراد یہ معلوم بذات ہے تو مقدمہ تو ٹھیک ہے کہ علم معلوم متحد بذات ہے. کیوں کہ مرتبہ من حیث ہیہ اور مرتبۃ القیام دونوں میں ماہیت تو موجود ہے نا. صرف وہاں پر عوارض ذہنیہ بڑھ گئے ہیں، قائم ہو گئے ہیں، لیکن ماہیت تو دونوں جگہ موجود ہے. تو علم معلوم کیا ہے؟ متحد بالذات. یہ مقدمہ تو ٹھیک ہے، لیکن اور خرابی آ جائے گی. وہ یہ کہ یہی مقدمہ تو حصول الاشیاء باشباہہا میں بھی صادقہ ہے. آئی سمجھ میں؟ دیکھو بھائی، کسی چیز کی شبہ ذہن میں چلی گئی تو شبہ کے بھی تو دو مرتبے ہیں. میں نے ایسے یہ کا مرتبہ ہے اور مرتبۃ القیام. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ مرتبۃ القیام شبہ کے ماہیت کے مرتبے کے ساتھ متحد بذات ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. تو یہ اتحاد بین العلم والمعلوم جو ہے یہ تو
حصول الاشیاء باشباہہا کی صورت میں بھی پایا جاتا ہے. آئی سمجھے؟ حالانکہ شبہ الشیء جب ذہن میں جاتی ہے تو وہ شبہ جو ہے اس کے اپنے تو دو مرتبے وہاں ہو گئے، علم حقیقی اور معلوم حقیقی دونوں متحد تو ہیں، لیکن وہ شبہ جو ہے اس سے مقصود کیا ہے؟ اس شبہ کا علم، اس شبہ کے ماہیت کے مرتبے کا علم نہیں. کیا مطلب ہے؟ وہ شے خارجی جو ہے جس کا شبہ ہے اس کا علم مقصد ہے. تو مقصود تو علم ہے کس کا؟ ذی شبہ کا. تو ذی شبہ کے ساتھ وہ متحد بذات ہے؟ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کہ ذی شبہ کے ساتھ وہ متحد نہیں ہے، لیکن علم اگر بمانا معلوم بمانا حقیقی لیتے ہو تو یہی صورت، یہی مقدمہ حصول الاشیاء باشباہہا میں بھی پایا گیا کہ علم معلوم متحد بذات ہے، کیونکہ معلوم بمانا حقیقی کون ہے؟ وہ جو مرتبہ من حیث ہیہ کا ہے. تو شبہ بمرتبہ من حیث ہیہ متحد ہے کس کے ساتھ؟ شبہ بمرتبہ قیام. سمجھ میں آ گئی ہے؟ باوجود اس کے کہ شبہ سے جو علم مقصود ہے جس چیز کا، اس کے ساتھ تو متحد نہ ہوا. لیکن یہ مقدمہ کیا العلم والمعلوم متحدان بذات، یہ پایا گیا شبہ میں کہ نہیں پایا گیا؟ پایا گیا کہ جب معلوم سے معلوم حقیقی مراد ہو تو یہی مقدمہ حصول الاشیاء باشباہہا میں بھی پایا گیا. بتاؤ ماتن استاذ اب کیا کرو گے؟ سمجھائیے، معلوم سے معلوم بالعرض لیتے ہو تو بھی تمہارا قول باطل، معلوم سے معلوم بذات لیتے ہو تو صادق آتا ہے. وہ مقدمہ کس کے اوپر؟ حصول اشیاء باشباہہا پر. سمجھ آئیے؟ تو یہ تو پھر معلوم سے کوئی معنی بھی مراد نہیں لے سکتے. عائشہ میں یہ اعتراض شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو ماتن نے یہ کہا نا کہ یہ شبہ کی بنیاد ہے کس پر؟ 3 مقدمات پر. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ 3 مقدمات سے تو کام نہیں بنتا، تو پھر کیا کرو گے؟ شارح فرماتے ہیں کہ اس کا حل میرے پاس ہے. ملاسن فرماتے ہیں اس کا حل میرے پاس یہ حل ہے کہ یہاں ایک مقدمہ چوتھا بڑھانا پڑے گا، پھر شک بن جائے گا، پھر اعتراض نہیں ہوگا. وہ مقدمہ کون سا بڑھانا پڑے گا؟ کہ بھائی شک کی بنیاد ہے 4 مقدمات، 3 یہ ہو گئے اور ایک مقدمہ حصول الاشیاء بانفسہا بڑھا دو کہ جب ہم مراد لیں گے کیا؟ حصول الاشیاء بانفسہا. تو اب تو جب حصول الاشیاء بانفسہا کی قید تم نے لگا دی تو حصول الاشیاء باشباہہا تو خود بخود نکل گیا، تو اب شک بن جائے گا. آئی سمجھ میں؟ حصول الاشیاء باشباہہا تو نکل گیا. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی میرے پاس اس کا حل ہے کہ 3 مقدمات سے کام نہیں بنے گا. ماتن نے تو کہا 3 سے بن گیا، نہیں بنے گا، چوتھا مقدمہ لگانا پڑے گا. تو جب حصول اشیاء باشباہہا کو نکالو گے، آئی سمجھ کہ نہیں سمجھ آئی؟ ترجمہ کرو. اقول کہتے ہو باللہ التوفیق لیس الامر کما زعم المصنف. معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے مصنف نے گمان کیا کہ بھئی 3 مقدمات سے کام بن جائے گا. کیوں؟ کہ فإن اتحاد العلم والمعلوم بالذات لا يفهم ماذا اراد به. پتہ نہیں لگتا کہ اس معلوم سے انہوں نے کیا مراد لیا. اراد به
یعنی بالمعلوم ہے. اما یراد بھی ما قصد تصور، یا تو معلوم سے مراد کون ہوگا؟ مقصود بالتصور. تو اگر یہ مراد ہے تو فہذا باطل، یہ تو پھر مقدمہ باطل ہو گیا. کون سا مقدمہ؟ علم معلوم متحد بذات، یہ تو متحد نہیں ہوتے. کما ترا فی علم الشیء بالوجہ، جیسے علم الشیء بالوجہ میں آپ دیکھتے تو کیا وجہ اور ذی الوجہ میں اتحاد ہوتا ہے بالذات. اچھا، وَإِمَّا يُرَادَ بِالْمَعْلُومِ الشَّيْءُ مِنْ حَيْثُ ہوا، یا معلوم سے مراد معلوم حقیقی ہوگا شیء من حیث ہوا. وَبِالْعِلْمِ مرتبۃ قیامہ، اور علم سے قیام کا مرتبہ. تو اگر یہ لیتے ہو تو فَهَذِهِ الْمُقَدِّمَةُ تَتَأَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِحُصُولِ الْأَشْيَاءِ بِالْأَشْبَاحِ أَيْضًا، تو یہ تو حصول بالاشباح کے پر بھی صادق آتا ہے، کیونکہ اصول بالاشیاء اشباح میں دیکھو شبہ آ گیا ذہن میں. تو شبہ کے دو مرتبے ہیں ذہن میں، ایک مرتبہ من حیث ہیہ کا ہے، ایک مرتبہ قیام العوارض کا ہے. تو دونوں، وہ علم ہے مرتبہ قیام العوارض، اور یہ مرتبہ من حیث ہیہ کیا ہے؟ معلوم. تو علم معلوم متحد ہے. سمجھ میں آئیے؟ اچھا، تو مقدمہ تو صادق آ گیا، لیکن حصول الاشیاء باشباحہا میں ایسا ہوتا ہے؟ حصول الاشیاء باشباحہا میں اس شبہ میں دو مرتبے نکالنے مقصود ہوتے ہیں کہ اس شبہ کی وجہ سے وہ ذی شبہ کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے. تو اصل معلوم تو حصول الاشیاء باشباحہا میں تو وہ ذی شبہ ہے پانچوں میں، حالانکہ یہ مقدمہ صادق آ گیا حصول الاشیاء باشباحہا پر. صادق نہیں آنا چاہیے لیکن آ گیا. تو یہ خرابیاں ہیں. آج سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں فلا بدہا ہونا، یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ خرابیاں اس لیے لازم آ گئی کہ ماتن نے یہ کہا تھا کہ 3 مقدمے کافی ہیں. کافی نہیں ہے، پتہ لگا. اس لیے کہتے ہیں فلا بدہا ہونا من مقدمۃ رابعۃ، ایک چوتھا مقدمہ بھی ضروری ہے. وہ کون سا ہے؟ عن القول بحصول الاشیاء بانفسها فی الذہن. یہ چوتھا مقدمہ لگا دو. وَلَمْ يَكْفِ الْمُقَدِّمَاتُ الثَّلَاثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَاشِيَةِ. سمجھائیے، جو 3 انہوں نے ذکر کیا تھا نا وہ کافی نہ ہو. اچھا چلیے آگے. فإن إذا تصورنا التصديق أو المصدق به لا يلزم ولا تقدير حصول الأشياء بأشباهها محال أصلا، فإن شبه التصديق والمصدق به مغاير لهما بالذات وإن اتحدا مع معلومه بالذات. أعني النفس الشبه مع قطع النظر عن القيام. ثم قال بالحاشية. صبر بس. اب یہ فإنا سے ذرا مزید تفصیل کرتے ہیں اسی شبے کی کہ حصول الاشیاء باشباہہا کے اوپر یہ مقدمہ کیسے صادق آ گیا کہ علم معلوم متحد بذات ہے. کہ یہ چوتھا مقدمہ لگاؤ گے تو کام بنے گا، نہیں لگاؤ گے تو علم سے مراد اگر معلوم حقیقی، معلوم سے مراد اگر معلوم حقیقی ہے تو بھی خرابی ہے کہ علم معلوم متحد بذات ہے. یہ مقدمہ پایا جاتا ہے کدھر؟ حصول الاشیاء باشباہہا میں بھی. کیسے پایا جاتا ہے؟ کہتے دیکھو بھائی، فإنا إذا تصورنا التصديق أو المصدق به نعم لا حجر في التصور فيتعلق بكل شيء. یہ پہلا مقدمہ تھا، اس پر عمل کرو تو تصور نے تعلق پکڑ لیا کس کے ساتھ؟ عین تصدیق کے ساتھ. دوسرا مقدمہ کیا تھا کہ علم معلوم متحد بذات، تو تصور اور تصدیق متحد بذات ہو جائے گی. حالانکہ تم نے کیا کہا تھا کہ متباینان من اللہ، اور یا مصدق بھی مراد لے لو کہ نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بکل شیء. کل شیء میں مصدق بھی آ گیا. مصدق بھی کیا چیز ہے؟ قضیہ.
تو تصور نے تعلق پکڑ لیا کس سے؟ قضیے سے. تو تصدیق کا بھی تعلق ہے کس سے؟ قضیے سے. تو تصور علم بن گیا، قضیہ معلوم. تصدیق علم بن گیا، قضیہ معلوم. تو علم معلوم متحد بذات ہے، یا تصور اور قضیہ متحد بذات ہے، اور تصدیق اور قضیہ متحد بذات ہے. تو دو جب تیسرے کے ساتھ متحد ہو جائے تو آپس میں بھی یا تصور تصدیق. آج سمجھ میں نا؟ کہتے فإنَّا إِذَا تَصَوَّرَ التصدیق عین تصدیق او المصدق به، یا مصدق بھی کا تصور کر لیا. تو دیکھو اگر حصول الاشیاء باشباہہا، اب تم اس تعلق میں مراد لیتے ہو. دیکھو کہ تصدیق کے ساتھ تصور نے تعلق پکڑ لیا، تو تصدیق کی شبہ آ گئی ہے. حصول الاشیاء باشباہہا، تصدیق کی یا مصدق بھی یعنی قضیہ کے ساتھ تعلق پکڑ لیا. تو تصدیق کی یعنی قضیہ کی شبہ آ گئی ہے ذہن میں، شبہ آ گئی ہے. دیکھو جب تصدیق کی شبہ آ گئی ہے ذہن میں، تو یہ بتاؤ یا مصدق بھی کی شبہ آ گئی ہے، تو تصدیق کی شبہ یہ علم بن گیا نا، اور تصدیق کیا بنی؟ معلوم. تو تصدیق کی شبہ تصدیق کے ساتھ متحد بذات ہے. علم معلوم تو متحد بذات ہوتے ہیں نا. تو یہاں تو شبہ اگر حصول اشیاء باشباہہا لیتے ہو تو تصدیق کی شبہ ذہن میں آ گئی، یا مصدق بھی قضیہ کی شبہ آ گئی. تو ہونا کیا چاہیے؟ وہ شبہ علم ہے اور تصدیق کیا ہے؟ تو کیا ہونا چاہیے؟ ہے ایسا؟ شبہ ذی شبہ کے ساتھ متحد ہوتا ہے ذات. اس لیے کہتے دیکھو کہ اذا تصور تصدیق بالمصدق به لا يلزم على تقدیر حصول الاشیاء باشباہہا محال اصلا. اگر مذہب حصول الاشیاء باشباہہا کا لیتے ہو تو بالکل محال لازم آتا ہی. اتحاد بین التصور و تصدیق یہی محال تھا نا، یہ لازم آتا ہی نہیں. کیوں؟ کہ فإن شبہ التصدیق والمصدق به مغایر لہما بالذات. کہ شبہ آ گیا نا ذہن میں تو وہ شبہ علم بن گیا، تصدیق کیا بنا؟ معلوم. تو یہ متحد بذات ہوئے، تو کوئی استحالہ لازم آ گیا. آئی سمجھ؟ وَإِنِ اتَّحَدَ مَعَ مَعْلُومِهِ بِالذَّاتِ، اگرچہ وہ شبہ اپنے معلوم بالذات کے ساتھ متحد ہے، لیکن ذی شبہ کے ساتھ تو متحد نہیں ہے. دیکھو معلوم بالذات میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصول اشیاء باشباہہا لو گے تو شبہ ذہن میں چلا گیا. تو شبہ کے ذہن میں دو مرتبے ہیں، ایک میں نفی کا مرتبہ ہے اور ایک قیام العوارض کا ہے. تو یہ قیام العوارض یہ علم کا مرتبہ ہے اور یہ معلوم بالذات ہے. کون؟ میں نے سوہیا. تو میں نے سوہیا کے ساتھ وہ قیام العوارض کا مرتبہ تو متحد بالذات ہے. تو ان کے آپس میں تو اتحاد ذاتی ہے، لیکن اس شبہ کا ذی شبہ کے ساتھ اتحاد ذاتی ہے. آئیشو میں وَإِنِ اتَّحَدَ مَعَ مَعْلُومِهِ بِالذَّاتِ آنی نفس الشبہ مع قطع النظر عن القیام. معلوم بالذات کون ہے؟ نفس شبہ مع قطع النظر عن القیام، قیام العوارض کے مرتبے سے قطع نظر کر کے تو یہ معلوم بالذات ہے شبہ کے لیے. تو اس کے ساتھ تو اس کا اتحاد بالذات ہے، مانتے ہیں. لیکن اصل مقصد تو یہاں یہ کہ جب اصول الاشیاء باشباہہا ہو گئے اور تصور کا تصدیق ہو جائے کس سے؟
تصور کا تعلق ہو جائے کس سے؟ تصدیق سے، اور تم کے تو تصدیق کی شبہ آ گئی ہے، تو اب یہ کہہ سکتے ہو فعل معلوم متحد وہ تو مغایر ہے، تو کوئی استحالہ لازم آ گیا؟ ہما نوعان متباینان من الادراک اب بھی ہیں اور پھر بھی تھے، آئی سمجھ میں؟ تو یہ گویا کہ اس تقریر سے پتہ لگا کہ اگر حصول الاشیاء بے اشباہہا کا مذہب لیتے ہو تو کوئی استحالہ لازم نہیں آتا، اس لیے کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، ایک مقدمہ بڑھانا پڑے گا، ایک مقدمہ، ہاں، کہ وہ حصول الاشیاء بانفسہا کا مذہب ہے۔ اب مسئلہ ٹھیک ہے، اب اگر تصدیق کے ساتھ تصور کا تعلق ہو جاتا ہے تو تصدیق ذہن میں کیا چیز آئے گی؟ حصول اشیاء بانفسہا، تصدیق کی ماہیت آئے گی، تو ماہیت تصدیق کے دو مرتبے، کون؟ ایک یہ من حیث ہی کا مرتبہ اور ایک قیام العوارض کا مرتبہ۔ تو قیام العوارض کا مرتبہ کیا ہے؟ علم۔ من حیث ہی کا مرتبہ کیا ہے؟ معلوم۔ تو علم معلوم متحد بالذات، یا تصدیق اور تصور متحد بالذات۔ تو تم نے کیا کہا تھا؟ ہما نوعان متباینان من الادراک، تو یہ اس وقت استحالہ شک اس وقت بنتا ہے، سمجھ آئی؟ شک اس وقت بنتا ہے کہ مقدمہ حصول الاشیاء بانفسہا کو شامل کیا جائے، اور اگر اس کو شامل نہیں کرو گے تو شک نہیں بنتا۔ ہو گیا؟